لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کی طرف سے انسان غفلت میں ہے، دھوکے میں ہے، غفلت بھی نہیں دھوکے میں ہے، ایک صحت کی نعمت، دوسری فراغت. فراغت کا مطلب میں نے بتایا نا، لوگ کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے، تو ٹائم ہوتا ہے ان کے پاس فالتو کاموں کے لیے، بہت ٹائم ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ نے علم سے بہت نوازا تھا، تو ان کے کہتے ہیں میں جب نوجوان تھا میرے استاذ نے مجھے نصیحت کی کہ آپ تھوڑا سا ذکر اذکار یا عبادت کی کثرت جس کو تصوف کہا جاتا ہے اس طرف بھی آئیں. تو کہتے ہیں میں نے کہا میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، بس فرائض واجبات پورے کر لیتا ہوں. تو فرماتے ہیں کہ میرے استاذ نے کہا ٹائم تو ہے اہمیت نہیں ہے، ٹائم تو ہے اہمیت نہیں ہے. خوب اچھی طرح سمجھ لو، جس چیز کا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی میرے دل میں اہمیت نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بعض کام تو بڑے اہم ہوتے ہیں اور لیکن آپ کے لیے آپ کے پاس ان کا بھی ٹائم نہیں ہوتا، تو وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اس سے بھی کچھ زیادہ اہم کام سامنے ہوتے ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ایک بڑی بہترین مثال کہ دیکھو بوتل کا ایک بوتل ہے نا پانی کی بھری ہوئی ہے، اس میں بلبلا کب آئے گا؟ جب ایک قطرہ باہر نکالیں گے. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہوگا نا، ایک قطرہ اس میں سے باہر نکلے گا، پھر ڈھکن سے بند کریں گے تو اس میں ایک بلبلا پیدا ہو جائے گا. لیکن اگر ایک قطرہ اور ڈال دیا جائے اس میں جو ایئر کی وجہ سے بلبلا آیا ہوا تھا، تو وہ بلبلا بھی بول لو نا یار ختم. تو اب اس پانی کی بوتل میں نیا پانی ڈالنے کے لیے ضروری ہے کہ پرانا نکالا جائے. اس مثال کو اچھی طرح سے سمجھیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ اس میں جتنا پانی ہے اتنے ہوتے ہوئے نیا مزید آ جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس میں نیا پانی جب آئے گا جب پرانے میں سے ایک قطرہ نکلے گا. اگر زیادہ پانی ڈالنا چاہتے ہیں تو زیادہ نکالنا پڑے گا. تو کہا کہ اس بوتل میں سے پرانا پانی اس وقت نکلے گا جب نئے کی ویلیو پرانے سے بولو زیادہ ہو. تو کہا کرتے تھے کہ کام کے لوگوں کے اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اپنے شیڈول میں کوئی نیا کام ڈالنا چاہیں، یعنی آپ کارآمد فرد ہو یا بیکار زندگی گزار رہے ہو، اس کا ایک کرائٹیریا ہے، معیار ہے. دنیا میں دو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، ایک بیکار اور ایک کارآمد. بیکار کسے کہتے ہیں؟ پڑا ہوا ہے، سو رہا ہے تو سوئے چلے جا رہا ہے، کھا رہا ہے تو بولو کھائے چلے جا رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے پولیس آ رہی ہے اٹھانے کے لیے، اٹھ جا بھائی. رفیع بھائی کو ہنسی آئی ہے، سمجھ گئے. ایسے پوستی لوگ مارکیٹ میں بہت پائے جاتے ہیں. کوئی کام حوالے کر دو تو اس کام کے علاوہ باقی سارے کام کر رہے ہوں گے وہ. مجھے یاد ہے جب ہمیں اسکول میں ہوم ورک ملا کرتا تھا، یہ بات تیسری چوتھی کلاس کی ہوگی، تیسری چوتھی کلاس کی. تو اب میرا ایک دوست تھا جس کے ساتھ میں بڑی گپیں مارتا تھا، کھیلتا تھا، ہمارے پڑوس میں ہی رہتا تھا. ہم دونوں چلے جاتے تھے کھیلنے کے لیے ادھر ادھر، کرکٹ مرکٹ، بادام کھا رہے، ادھر بادام بھی ہوتے تھے، ادھر ادھر سے جوتے مار کے بادام توڑتے تھے وغیرہ وغیرہ. تو میں جب اس کے پاس جاتا تھا کہ چلو یار کھیلنے چلتے ہیں، تو وہ ہوم ورک بعض دفعہ لے کے بیٹھا ہوتا تھا. ہوم ورک نہیں ہوتا اسکول سے جو ملا ہوتا ہے. تو وہ ہوم ورک کیسے کرتا تھا، وہ بڑی وہ اب تک مجھے یاد ہے. جیسے ٹیچر نے دے دیا نا سینٹینس بنانے کے لیے، جیسے کیٹ ہے اس کو سینٹینس میں استعمال کرو، آئی ہیو اے کیٹ یا جو بھی. تو وہ کیا کرتا تھا، جیسے آئی لکھا، اب ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، پھر ادھر باتیں کر رہا ہے، پھر ہیو لکھا، ہیو کا ایچ لکھا، پھر باتیں کر رہے.
گھنٹہ لگا دیتا تھا وہ ایک سینٹینس لکھنے میں. تو میں اس وقت سوچتا تھا کہ یار یہ کس قسم سے بندہ ہے. یعنی ہمیں اگر جب ہوم ورک ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں جلدی سے نمٹائیں یا تو کریں ہی نہیں. یہ والا پالیسی میں نے زیادہ اختیار کی تھی کہ کرو ہی نہیں, یا تو لیکن کرو تو نمٹاؤ نا, تاکہ دماغ کیا ہو, فارغ ہو. تو یہ تو بیٹھا رہے گا سارا دن. لیکن پھر میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کے بہت سارے لوگ دیکھے, مجھے نظر آئے. یعنی مجھے لگا کہ یہ بچپن سے ہی سافٹ ویئر ایسے ڈلے ہوئے ہوتے ہیں کھوپڑی شریف میں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کو کام دیا جائے تو کام ان کے سر پہ سوار ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نمٹاؤ تاکہ ذہن کیا ہو, فارغ ہو جائے, کسی دوسرے کام میں لگیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ اس کو نمٹاتے ہی نہیں ہیں, بیٹھے ہوئے لکھ رہا ہے, پھر ادھر دیکھ رہا ہے, پھر ادھر دیکھ رہا ہے, پھر ایسے کر رہا ہے, پھر یوں کھجا رہا ہے گھنٹہ بیٹھ کے. تو آپ نے بھی دیکھے ہوں گے اس قسم کے لوگ. کارپینٹر ایک میں لے آیا, مرغیوں کا کیج بنوانا تھا, پرانی بات ہے, مرغیوں کا کیج بنوانا تھا کارپینٹر سے. وہ کیا کرتا تھا, ایک کیل ٹھوکتا تھا پھر بیٹھ جاتا تھا. ایسے ایسے لوگ ہیں مارکیٹ میں. اب ایک اور صاحب ہیں لیکن وہ سمجھ جائیں گے کہ میری بات ہو رہی ہے, وہ بھی لیٹسٹ واقعہ ہے, وہ سمجھ جائیں گے کہ میری بات ہو رہی ہے. بعض ڈاکٹر بڑے سست ہوتے ہیں, بہت سست ہوتے ہیں, وہ ڈاکٹر ہو کے سست. تو وہ کارپینٹر سے میں ذرا سی بات چیت شروع کرتا نا, تو بھائی تو بات تو کرتا رہے لیکن اپنا کام تو کرنا. تو وہ بس میری جواب دینا شروع ہو جاتا تھا بیٹھ. اس نے اتنا سڑا دیا, ترسا دیا. اس کے بعد کبھی بھی ملتا ہے تو السلام علیکم کر کے میں کنی کترا کے نکل جاتا ہوں. کہتا ہے مفتی صاحب کوئی کام. تو مجھے اندازہ ہو گیا. میں نے کہا بھائی ایک دل میں سوچتا ہوں, اس کو نہیں بولتا. ایک دفعہ کام دیا تھا, اس کے بعد دیکھو ہر شخص کو, مجھے ایک بات بتاؤ, سست آدمی اچھا لگتا ہے یہ ایکٹیو ہے؟ دنیا میں ہر جگہ چست لوگوں کی قدر ہے. یہ دینداروں میں ہمارے سستی کیوں ہے اتنی؟ نمازی بھائی ایسے, اللہ معاف فرمائے, نیک جتنا نیک ہوگا اتنا سست. نیکی کا معیار یہ کہ چلا نہ جاتا ہو, ہلا نہ جاتا ہو کمبخت سے, نہ چلا جاتا ہو نہ ہلا جاتا ہو. حضرت جی بہت پہنچے ہوئے ہیں, مطلب حضرت سے ہلا تو جاتا ہی نہیں ہے ہمارے حضرت جی سے. میں نے بتایا تھا نا ایک جعلی پیر صاحب تھے, ان کو ہوا خارج کرنی ہوتی تھی تو ان کے مریدین دائیں کولا اٹھاتے. یہ ہمارے استاذ کا دیکھا ہوا واقعہ. وہ بیچارے ایسے ہو گئے تھے کہ اب اتنا بھی نہیں ہل سکتے تھے. دایاں میں نے آگے بائیں کو چھوڑ دیا میں نے, اس کے بعد تھوڑی دیر میں بایاں کولے. دو ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں؟ دو ہوتے ہیں. تو وہ پہنچے ہوئے پیر صاحب تھے, پہنچے ہوئے بہت بڑے بزرگ. مسلمان قوم کا جو زوال ہے اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ سستی. ہمارے مذہب میں نے تو اتنی چستی سکھا دی بھائی, جو مذہب صبح فجر میں اٹھا کے نماز پڑھوا رہا ہو, سستی تو ختم نا, بس ختم. تو بات کہیں اور موضوع سے تھوڑا سا ہٹ گیا میں. تو سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ وقت ہے, جو سست لوگوں کو نصیب نہیں ہوتا, نہ دنیا کے نہ دین کے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ سست آدمی ڈپریشن میں رہتا ہے ہمیشہ. خوشی اس کے مقدر میں اللہ نے لکھی نہیں ہے. گھر میں دیکھا ہوگا نا, کچھ عورتیں چست ہوتی ہیں, صبح صبح جھاڑو پوچھا, بچوں کو تیار کرنا, ناشتہ بنانا, اسکول بھیجنا, ایک ہنگامہ مچا ہوتا ہے صبح صبح گھر میں, ایکٹیو لوگوں کے گھر میں. بڑا اچھا لگتا ہے. کیا خیال ہے؟ اماؤں کے غصے ہوتے ہیں, اٹھ نہیں رہا, ٹھڈے مارے آ کے اس کو, گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں, ہارن بجا رہی ہوتی ہیں, ایک رونق لگی ہوئی ہوتی ہے, گھر صاف ستھرا. اور کچھ عورتیں پھوڑ کہلاتی ہیں. جو چیز ونس اپون اے ٹائم, جہاں ایک دن مہمان آیا تھا, چائے ایسے ہی چھوڑ کے چلا گیا, وہ چائے میں ایک گھونٹ رہ گیا تھا, اس میں کیڑے پڑ گئے,
وہ وہاں سے کوئی ہلانے والا, وہ کب جو تھا رکھا رکھا جم گیا, ختم ہو گیا. ایسے بھی گھر الحمدللہ ہم نے دیکھے. ایک صاحب تھے, میں کوشش کر رہا ہوتا ہوں نا وہ بندہ نہ وہاں تک پہنچے کہ میری بات ہو رہی ہے. ہر طرح کے سب لوگوں سے ہم نے زندگی اسی سوسائٹی میں گزاری ہے نا. جو چیز نل کا ٹپک رہا ہے نا, بعض گھروں میں 6 سال سے نل کا ٹپک رہا ہے, آپ جا کے دیکھ لینا, آپ کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے. 10 سال ہو گئے نل کا ٹپک رہا ہے, اب تک وہ ریپیئر بولو نہیں ہوا. کل کر لیں گے, پرسوں کر لیں گے, ترسوں کر لیں گے, اس کے بعد کر لیں گے. جب تک سر پہ نہیں پڑتی نا اس وقت تک ہلتے ہی نہیں ہیں. وہ ایک سست آدمی کا واقعہ سنایا کرتے تھے ہمارے حضرت. بیان میں نے شروع کیا تھا نا خواہشات پہ کہ دل, تو یہ جو سستی پہ میں اور چستی پہ بیان شروع کر دیا نا, یہ اس لیے شروع کر دیا کہ سست آدمی اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں رکھتا. چستی ہوگی تو دل کے خلاف چلا جاتا ہے, دل چاہ رہا ہے نہیں کرو, کر لیتا ہے آدمی. یہ سست میرے دماغ میں جو آیا نا, سست آدمی, یہ اسی سے آیا ہے کہ وہ خواہشات کا غلام ہوتا ہے. اس سے نہ اٹھا جائے گا, نہ چلا جائے گا, نہ ہلا جائے گا, کچھ بھی نہیں کرتا وہ کمبخت. خواہشات کا غلام ہوتا ہے. چرسی چست ہوتے ہیں, سست ہوتے ہیں, وہ تو پی کے ایک دم سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں, وہ مصنوعی ایکٹیونیس ہے. ہیروئنچیوں کو دیکھ لو, پڑے رہیں گے. تو ہمارے نبی نے تو سستی سے پناہ مانگی ہے بھائی. تو میں کوئی مثال دے رہا تھا, ابھی ایک مثال دے رہا تھا, میں ذہن سے نکل گئی. خیر نہیں خیر وہ مثال رہ گئی. تو بہت اچھی مثال دماغ میں آئی تھی. ہاں میں لطیفہ سنا رہا تھا بڑے زبردست. ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ 2 سست نوجوان لیٹے ہوئے تھے, بیری کے درخت کے نیچے نا لیٹے ہوئے تھے. تو ایک گھڑ سوار قریب سے گزرا. ایک نے آواز دی اس گھڑ سوار کو, بھائی صاحب ذرا ادھر آنا. وہ گھڑ سوار نے بولا یار پتہ نہیں یہ لیٹے ہوئے ہیں, اللہ خیر کرے, کوئی وجہ ہوگی. آ گیا, کیا کام ہے بھائی؟ ایک نے کہا کہ یار یہ بیر پڑا ہوا ہے, ذرا اٹھا کے میرے منہ میں ڈال دیں. ایسے شخص کو کیا کہا جاتا ہے؟ سست. گھڑ سوار کو غصہ آیا, بولا کمبخت, مجھے وہاں سے بلایا, یہ بیر میں تیرے منہ میں ڈال دوں؟ اتنا سست ہے. اور اگر نہیں تیرے سے یہ بیر اپنے منہ میں ڈالا جا رہا تو اس کو بول دیتا نا جو تیرے ساتھ لیٹا ہوا ہے. تو وہ کہتا ہے مجھے بولتا, میں نہیں کرتا. کیوں بھائی؟ کہہ رہا ہے میں لیٹا ہوا تھا, کتا آیا میرے اوپر پیشاب کر رہا ہے, میں اس کو بولوں ہٹا, یہ نہیں ہٹا رہا. اس نے ہٹایا ہی نہیں. کہنے کو یہ لطیفہ ہے, لیکن آپ کو ایسے سوسائٹی میں سست لوگ ہول سیل کے حساب سے نظر آئیں گے. تو سست آدمی خواہشات کا غلام. تو ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ بوتل میں پانی جس میں قطرے کی گنجائش نہ ہو, تو اس میں اب نیا قطرہ آپ ڈالیں گے تو پرانا نکلے گا تو نیا قطرہ آئے گا. تو کہا کرتے تھے کہ صبح سے لے کے رات تک, رات سے لے کر صبح تک کام کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے, بیکار لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. کہا کہ ان کی جو ٹائم کی بوتل ہے نا وہ کاموں سے بھری ہوئی ہوتی ہے. اس میں نیا کام کی اس وقت تک گنجائش نہیں ہوتی جب تک پرانے کسی کام کو آگے پیچھے نہ کیا جائے. وہ ہو ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. اور پرانے کام کو وہ جب آگے پیچھے کریں گے جب نئے کام کی ویلیو پرانے کام سے زیادہ ہوگی, ادروائز نہیں, ورنہ نہیں ہو سکتا. اب مجھے اور آپ کو اس معیار پر اپنے آپ کو پرکھ لینا چاہیے. ہمیں کوئی بھی کسی بھی وقت کسی بھی کام کا کہہ دے, کوئی دعوت پہ بلا لے, آ جاؤ کھانے کے لیے, جا رہا ہے منہ اٹھا کے, آ جا بھائی وہاں ڈبو کھیلنے, آ جا, آ رہا ہوں یار, بس تو انتظار, بس میں پہنچا, ابھی وہاں پہنچ گیا.
ابے یار میچ آ رہا ہے آجا دیکھ لے یار, وہاں پہنچ گیا. ابے آج گٹکے کی دکان پہ جمشید تجھے بلا رہا ہے, وہاں بیٹھ کے کھاتے ہیں, وہاں پہنچ گیا. ابے یار غفار نہیں ہے, غفار, وہ گٹر کے ڈھکن پہ تھوڑا سا اونچا ڈھکن ہے, اس پہ ہماری گیدرنگ ہو رہی ہے, آ جا, وہاں پہنچ گئے. یہ لوڈے لپاڑے یہی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ تراویح کے دوران بھی پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو جو کرنے کا کام ہے اس کے علاوہ سارے کام ماشاء اللہ جمشید سے کروا لو, آپ غفار سے کروا لو, ستار سے کروا لو, سلیم سے کروا لو, وسیم سے کروا لو. سارے وہ کام جو جس وقت بلائے آپ کیا ہو, فارغ. فراغت ٹیکسٹائل مل میں آپ جاب کر رہے ہو. ہمارے ایک دوست تھے بے روزگار ہی رہتے تھے, تو کسی نے ان سے پوچھا کیا کر رہے ہو, کہتے ہیں فراغت ٹیکسٹائل مل میں اچھی جاب مل گئی ہے مجھے. ایک اور دوست تھے وہ بھی بے روزگار تھے, تو میں گیا ایک دن ان سے ملنے کے لیے, کوئی کام تھا. میں نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں میں نے 2 بھائیوں نے مل کے سونے کا کام شروع کیا ہے. میں بڑا متاثر, میں نے کہا یار گولڈ کا کام بھائی, گولڈ. میں نے کہا ماشاء اللہ اس میں کتنا پروفٹ ہو رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں 12 گھنٹے میں سوتا ہوں, 12 گھنٹے وہ سوتا ہے, تو سونے کا کام چل رہا ہے. تو فراغت فراغت فراغت, فارغ بیٹھا ہے, فارغ بیٹھا ہے. اچھا جب کوئی کام کا بولو تو ٹائم نہیں ہے. یار یہ کتنے قیمتی لوگ ہیں, میں سمجھتا ہوں بڑے عظیم لوگ ہیں, ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, بہت بزی ہیں. پھر پتہ چلتا ہے کہ کام کے لیے ٹائم نہیں ہے, فالتو کاموں کے لیے ٹائم ہی ٹائم ہے. دیکھو دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا جس کو گھوڑے کی پشت پہ بٹھا دیا جائے اور اس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے جانا کہاں ہے. تو میرے بھائی ہماری زندگی بھی ایک ٹریک پہ چل رہی ہے, تو اس ٹریک کو لگام دے کے ہم نے طے کرنا ہے کہ کدھر کو لے کے جانا ہے. ہم نے طے نہیں کیا تو یہ ہمیں لے کے جائے گا, یہ ٹریک ہمیں غلط جگہ پہ. جس کا اپنا کوئی ہدف نہیں ہوتا وہ شیطان کے ہدف کا حصہ بن جاتا ہے. جس کا اپنا کوئی ویژن نہیں ہوتا وہ شیطان کے ویژن کا حصہ بن جاتا ہے. جس کا اپنا کوئی ویژن نہیں ہوتا دوسرا اس کو اپنے ویژن میں استعمال کرتا ہے, دوسرا اس کو اپنے لیے. جب آپ کو دوستوں کی کال آتی ہے نا, آجا ڈبو کھیلتے ہیں, بھائی اس کا مطلب آپ کا اپنا کوئی ویژن نہیں ہے, وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ کو یوز کر رہا ہے. اور جب آپ ناکام انسان بنو گے تو وہ آپ کو یوز کرنا چھوڑ دے گا. ہمیں یاد ہے ہمارے ایک دوست تھے, پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہے تھے اسکول کے دنوں میں, دوستوں میں بہت بیٹھ رہے تھے. ان کے ابا نے ان کو بلا کے ڈانٹا میرے سامنے. کیسے ڈانٹا مجھے ابھی تک وہ الفاظ یاد ہیں. کہتے ہیں بیٹا یہ جن دوستوں کی وجہ سے تم پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہے نا, اور اپنا فیوچر کی فکر, تم نے اپنے فیوچر کی فکر چھوڑ دی ہے, تو فیوچر جب جائے گا نا یہ دوست بھی جائیں گے. یہ دوست بھی لفٹ اسی لیے کرا رہے ہیں کہ ابھی خوشحالی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب یہ خوشحالی ختم ہوئی تو خوشحالی بھی گئی اور یہ دوست بھی, کیونکہ ان کو پتہ ہے پیسے مانگ لے گا. کھانے پہ جب بھی جاتے ہیں ہم سے ہی کھلواتا ہے, خود ایک دھیلا کبھی دینے کی کوشش نہیں کی ہے. تو دوست بھی کنی کترا کے آہستہ آہستہ نکلیں گے پھر. تو اس لیے میرے بھائی خواہشات کی غلامی اچھا کام نہیں ہے. خواہشات کے خلاف چلنا سیکھو. تو روزہ ہمیں خواہشات کے خلاف چلانا سکھاتا ہے. ابھی مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے, آپ کو بھی لگ رہی ہے, ہم پی رہے ہیں پانی. جمعے کا بیان روزے میں کتنا مشکل ہوتا ہے, دل نہیں لگ رہا ہوتا کہ وہ پراٹھا پیٹ میں اترے گا, چائے پیے گا آدمی, ایک دم طبیعت. ابھی دیکھو افطاری میں 2 پکوڑے پیٹ میں جاتے ہیں خالی, کہ ابھی دل چاہ رہا ہے نا یہ کھانے کا, لیکن کھا رہے ہیں نہیں کھا رہے. تو خواہش پہ کنٹرول کر رہے ہیں. اللہ ہم سے 1 مہینہ کنٹرول کروا دیتا ہے. تو یہ تو ہمیں ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ اپنی خواہشات کے خلاف چلنا سیکھو, لیکن ہم اس ٹریننگ سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں. مسئلہ ہمارے ساتھ یہ, کیونکہ ہم اس عمل کو ٹریننگ سمجھ کے کر نہیں رہے ہیں. ایک فارمیلٹی پوری کی جا رہی ہے. رمضان آ رہا ہے تو بھائی روزے رکھنے ہیں, تو چلو بھائی سب رکھنے ہیں تو ہم نے بھی رکھنا ہے. تو بھائی ٹریننگ کو ٹریننگ کی نیت سے کرو گے تو فائدہ ہوگا نا. تو اس لیے اس کو کنٹینیو کرنا ہے. کنٹینیو ایسے کرنا ہے کہ نفلی روزوں کی بھی عادت ڈالیں. رمضان کے بعد نفلی روزے رکھنے کی عادت ڈالیں.
پیر جمعرات کو تو ہے ہی، ویسے ہی جب دل چاہ رکھ لیا روزہ. اور دوسری بات یہ کہ جیسے کھانا پینا جو سب سے زیادہ انسان کے لیے ضروری ہے میرے بھائی، جب اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو رمضان میں ایک حوصلہ مل جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہمارے اندر کنٹرولنگ پاور ہے، وہ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، تو اس کو یوز کرنا ہے، استعمال کرنا ہے رمضان کے بعد. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.